الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین محترم، حج کے مہینے جاری و ساری ہیں اور حجاج کرام جن کو رب کائنات نے توفیق دی اور چنا وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. رب کائنات اس حج کی برکتیں حاجیوں کو بھی نصیب کرے اور عالم اسلام کو بھی نصیب فرمائے. عالم اسلام جڑا ہوا ہے مرکز اسلام کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ شریف کے ساتھ اور اس بارگاہ کے ساتھ جن کی برکت سے ہمیں بیت اللہ شریف نصیب ہوا ہے. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنہوں نے اس امت کو حج کے مناسک عطا فرمائے، حج کی برکتیں بیان فرمائیں اور بیت اللہ شریف کی عظمت و شرف کو بیان کیا. رب کائنات نے قرآن پاک میں حج کے احکام میں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ بڑے اہم رکن ہیں، لیکن حج جو ہے اس کو اسلام کا رکن اعظم کہا گیا. کیوں کہا گیا ہے کہ جتنی جامعیت اس عبادت میں ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں. نماز ہے، فرض ہے اور حج سے افضل ہے. حج کی فرضیت مشروط ہے، نماز کی فرضیت غیر مشروط ہے. لیکن آپ کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں ایک نماز؟ جو بڑی سے بڑی عشاء کی نماز ہے وہ آپ 15-20 منٹ پڑھ لیتے ہیں، تو فجر، عصر تو آپ 5-7 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. روزہ آپ سحری سے افطاری تک رکھ لیتے ہیں. زکوٰۃ آپ 5 منٹ میں ادا کر دیتے ہیں. لیکن حج جو ہے یہ اتنی جامع عبادت ہے کہ حاجی گھر سے کپڑے بھی اتار کے نکلتا ہے. وہ جو دنیاوی لباس ہے وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں.
اس کے حلیہ اور حیت کو بھی تبدیل کر دیا جاتا، اس کے مزاج کو، سوچ کو، انداز کو بدل دیا جاتا۔ جو سارا سال دیندار جو سنت کے پابند لوگ ہیں، ٹوپی نہیں اتارتے، امامہ شریف کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حضرت صاحب یہ تکلف بھی ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جو سر کے بال ہیں وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ انتہا ہے لوگوں، اگر سمجھو یہ کیا ہے۔ آپ کے وجود میں، مزاج میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرنا مقصود ہے، اور قبل از وقت ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لو، جسمانی طور پہ بھی پاک کر لو، لباس کے اعتبار سے بھی پاک کر لو، ذہن اور سوچ کے اعتبار سے بھی پاک کر لو، اور اپنی روح کا بھی تزکیہ اور تصفیہ۔ یہ 3 ڈائمنشنز اور 3 جہات انسان کے وجود کی ہیں۔ یہ آپ سب جو مسجد نور میں جمعہ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہونی چاہیے، اور کسی کو ہو نہ ہو۔ وہ 3 ڈائمنشنز ہیں، یعنی یہ 3 پائی جائیں تو بندہ بنتا ہے۔ بندگی کے جو بنیادی لوازمات ہیں وہ کیا ہے؟ ایک آپ کی جسمانی جہت ہے، ایک آپ کی ذہنی ڈائمنشن ہے، اور ایک آپ کی روحانی جہت ہے۔ یہ تینوں پیکج مکمل ہوں گے تو پھر آپ کا ہر عمل قبول ہوگا۔ جسم بھی حاضر ہو، روح بھی حاضر ہو، اور ذہن شریف بھی حاضر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ذہن دکان پہ، ذہن دفتر میں، اور جسم نماز میں۔ یہ 3 ڈائمنشنز ہیں۔ صوفیہ کرام اور عرفاء جو اس امت کے ائمہ و صلحاء ہیں، جن کی یہ ریسرچ اور تحقیق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، انہوں نے اس کو 3 پوائنٹس اور 3 لفظوں میں بیان کر دیا، اور یہ فارمولہ ہے۔ یہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو 80% مسئلے مفتی سے پوچھنے نہیں پڑیں گے۔ یہ بھی ساتھ آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ آپ کا ذہن حاضر ہو، آپ کا قلب حاضر ہو، اور آپ کا جسم، وہ اس لیے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ بندے کا ذہن سب سے آخر میں مسلمان ہوتا ہے۔ آپ قلبی طور پہ بھی مان چکے ہوتے ہیں، جسم بھی موجود ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ذہن جو ہے نا وہ نہیں ماننا ہوتا۔ تو ذہن جو ہے یہ آپ کے وجود میں وزیر ہے، دل بادشاہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا وزیر کیا کیا کرتے ہیں، پاکستانیوں کو تو بہت پتہ۔ صدر صاحب مانے بیٹھے ہوں، وزیر اعظم صاحب مانے بیٹھے ہوں، وزیر نہ مان رہا ہو، کیبنٹ نہ مان رہی ہو، سب سے آخر میں بندے کا ذہن کسی کو مانتا ہے، خدا کو بھی، رسول کو بھی، اپنے مرشد کو بھی، اور اپنے امام کو بھی۔ اس پہ ٹائم لگتا ہے بڑا۔ تو جب یہ ذہن مان جائے، دل مان جائے، جسم مان جائے، تو پھر رب بھی مان جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بھی نگ پورا نہ ہو، ایک بھی رکن کم ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ قبول وغیرہ تو بعد کی بات ہے نا۔ لا ينظر اللہ الى صلاة رجلہ لا يحضر قلبہ فی صلاته، حدیث پاک نقل کی احیاء العلوم الدین میں امام غزالی رحمہ اللہ، حجت الاسلام۔ ایک رکن بھی اگر اس میں سے کم ہے تو پھر رب نہیں مانے گا۔ کہ تو بندہ ہو کے نہیں مان رہا تو میں رب ہو کے کیسے مانوں؟ تو مخلوق ہو کے اتنا متکبر ہے، اتنا فرعون و نمرود ہے، تو میں تو ہوں ہی حکم الحاکم اور عزیز الجبار المتکبر۔
کعبے میں بھی آ کے مجھے یاد نہیں کر رہا، مکے میں بھی تجھے موبائل نہیں بھول رہا، سیلفی نہیں بھول رہی، احرام کی حالت میں بھی جہاں لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ پڑھنا تھا تجھے البیک یاد ہے۔ حاجی گھر سے چلنے سے پہلے ہی فرمائش ایئرپورٹ سے ہو جاتی ہے جی میرے لیے البیک لے کے آنا، میں حیران پریشان ہوں۔ ہمیں وہاں جا کے یاد نہیں البیک۔ 2010 میں ایک بار ایک حاجی کے کہنے پہ میں کھا لیا تو 8 دن میں بیمار رہا، جب تک اس کا اثر میرے وجود سے نکل نہیں گیا میں بیمار رہا۔ میں خود نہ خریدا نہ میں گیا، ہمارے ساتھ جو کہ حاجی گروپ میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی کھایا نہیں، چکھا صرف۔ تو میں حیران ہو گیا، یہ جو پورا پورا شاپر کھا جاتے ہیں یہ جاتا کہاں ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ حج کیسے کریں گے، عبادت کیسے کریں گے، نماز کیسے اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع ان کو کہاں سے نصیب ہوگا۔ تو قرآن عظیم الشان میں حج کی فرضیت کو اللہ رب العزت نے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کسی اور عبادت کو بیان نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ صلاۃ نہیں ہے، سورہ صیام نہیں ہے، سورہ زکوٰۃ نہیں ہے، سورہ حج ہے، پوری سورۃ الحج ہے، پوری سورہ ابراہیم ہے جس کو رب نے حج دیا کہ خلیل ان کو کر کے دکھا۔ پہلے بیت اللہ میرا گھر دوبارہ تعمیر کر بنایا جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے وقت میں جو اتارا گیا تھا طوفان نوح میں اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، صرف نشان رہ گیا۔ بیت اللہ کو، بیت العتیق کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا۔ پھر جناب خلیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب بنایا اور پھر آپ کو مناسک عطا کیے کہ اس کا طواف کریں، اذکار بتائے گئے اور ملائکہ کو ساتھ شامل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آپ تشریف لائے تو ملائکہ طواف کر رہے تھے، فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام کی انتہا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ اللہ کی عبادت و بندگی میں ہو تو رب نوری فرشتوں سے کہے کہ تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ اس بندے کی معراج ہے اور قبولیت کی انتہا ہے دنیا ہی میں۔ آپ کو دنیا ہی میں جیتے جی یہ پتہ چل جائے کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا، اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ فرش پہ بیٹھے ہوں اور عرشی فرشتے آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ عبادت میں ہوں، ذکر میں ہوں، محفل میں ہوں اور نوری فرشتوں کو رب کہے کہ نوریو تم بھی جاؤ ان خاکیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ اللہ کو اس وقت اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، اتنے محبوب ہو جاتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ رب کریم نوریوں کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دیکھا وہ طواف کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جب پہلے پڑھتے تھے تو آدم علیہ السلام نے ملائکہ کے ساتھ جب شامل ہوئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس میں اب ولا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ میری طرف سے کر۔ تو ملائکہ اتنا پڑھ رہے تھے، تو جب اللہ کے خلیل علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا فرشتوں کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھو
تو آدم علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ کر لو، اب ہم وہ ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا اب میری طرف سے بھی اس میں اضافہ کرو، اب جب پڑھو تو ایسے پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یوں یہ تیسرا کلمہ وجود میں آیا، اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج اس سے بہتر ذکر پہ نہ کبھی طلوع ہوا ہے نہ کبھی غروب ہوا، یعنی پورا فل پیکج ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، اس میں بخششیں ہیں۔ یہ ایسا ذکر ہے، ایسا وظیفہ ہے، اور خاص طور پہ جب حجاج کرام طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کثرت سے پڑھا جانے والا مسنون ورد اور وظیفہ ہے۔ تو اپنے آپ کو یاد الہی میں مشغول کرنا، یہ بھی حج کی روح ہے، چاہے آپ وہاں ہوں چاہے آپ یہاں ہوں۔ جب موسم حج شروع ہو جائے تو اشہر الحج شروع ہو جائیں، حج کے مہینے، اور قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، یہ بتا دیے ہیں دن، چھپائے نہیں، ریکارڈڈ ہیں، بیان کیے ہوئے ہیں، مذکور و موجود ہیں۔ ان میں اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، رب کے اسم کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو کثرت سے، چاہے وہاں موجود ہو، پہنچ گئے ہو، چاہے اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے آبادیوں اور محلوں میں ہو، لیکن ذکر سے غفلت نہ۔ اپنے مرکز سے جڑنے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ اگر کعبے میں نہیں پہنچ سکے تو کعبے کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ آپ بیت اللہ کا طواف نہ کر سکیں، بیت اللہ سے محبت تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بیت اللہ شریف کو حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت نے ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، آپ کو نظر آتے ہیں، لسانن و شفتین۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کو نظر آئے تو ہی ماننی ہے، کچھ چیزیں بغیر دیکھے بھی مان لینی چاہیے۔ مسلمان میں اور کافر میں، ابو بکر میں اور ابو جہل میں یہی تو فرق ہے۔ وہ چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کے بھی نہیں مانا ابو جہل، اور صدیق اکبر کی شان کیا ہے کہ آقا کو عرش پہ معراج ہوئی ہے، وہ فرش پہ ہی مانے بیٹھے ہیں پہلے، اور رب فرما رہا ہے کہ حبیب فکر کی بات نہیں، پورے مکے میں کوئی مانے نہ مانے، صدیق ضرور مانے، صرف مانے گا ہی نہیں منوائے گا بھی، تصدیق بھی کرے گا اور دوسروں سے بھی منوائے گا۔ تو کعبۃ اللہ کو ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، تو کعبۃ اللہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا کریم میرے طواف کرنے والے کم ہو گئے، میری طرف آنے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے کعبہ تو فکر نہ کر، میں ایسے بندے پیدا کروں گا جو تیری طرف روئے زمین پہ جہاں ہوں گے مقناطیس کی طرح کھینچیں گے، ان کے دل کھینچیں گے تیری طرف، اور جب پہنچ جائیں گے تیرے پاس تو پھر خشوع اور خضوع کا پیکر بن کے وہ تیری طرف منہ کر کے مجھے سجدے کیا کریں اور عبادت کیا کریں گے۔ اس کے لیے لفظ حدیث پاک میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، حنین کا لفظ ہے، حنین۔
کعبہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے مسلمان کا، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا ایسا تعلق کعبۃ اللہ سے ہو جو قرآن میں، اور قرآن میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ ہیں تحوی الیہ قلوبہم، یہ تو قرآن کی نص ہے کہ ان کے دل اللہ سے، جناب خلیل علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا جو تیرے پیارے بندے ہوں میرے بعد آئیں ہماری آل اولاد میں، نسلوں میں اور ماننے والوں میں، تو اس بیت اللہ کی کشش ڈال دے ان کے دلوں میں، وہ یہاں آئیں یا نہ آئیں، جہاں بھی ہوں وہ اس کی طرف کھینچیں، ان کے اندر کشش پیدا ہو، اٹریکشن پیدا ہو بیت اللہ شریف اور کعبہ۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو وہاں جب پہنچ جائیں تو پھر ان کو سیلفیاں یاد نہ ہوں، موبائل یاد نہ ہوں، تصویریں یاد نہ ہوں، ان کو بس تیرا تصور یاد ہو۔ ایک تصویر ہوتی ہے، ایک تصور ہوتا ہے۔ جب تصویر آ گئی تو لوگ تصور کو بھول گئے، ورنہ طریقت میں پہلے سب سے بڑا وظیفہ ہی تصور شیخ تھا، اور صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے حج کی فرضیت کو جیسے مفصل طریق پہ بیان کیا ہے، اگر اسی متن کوئی پڑھ لے، آیات کوئی پڑھ لے تو پھر کم ضرورت پڑتی ہے تفسیر کی، اور احادیث صحیحہ کو دیکھ لے تو وضاحت ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی بندگی کے اظہار کے لیے حج کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بورڈ پہ لکھنا ہے حاجی صاحب، یا لوگ کہیں گے حاجی صاحب، یا لوگ کہیں گے کہ ابھی تک حاجی صاحب نہیں۔ تو اگر لوگ کہیں بھی آ گئے تو عبادت نہیں ہوگی، الٹا شرک ہو جائے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز پڑھ کے بھی جہنم میں چلے گئے، کیا فائدہ اس نماز کا؟ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، حج بھی کیا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حاجی آیا ایک حج سے، تو اس نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ میں حج سے آیا ہوں تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر آئیں۔ تو آپ نے قبول فرما لی، اس کے گھر گئے تو اس نے خادم کو کہا کہ حضرت کے لیے وہ برتن لانا جو میں پچھلے حج سے لایا تھا، اس بار تو آیا ہوں حج سے، لیکن جو پچھلے سال حج سے میں برتن لے کے آیا تھا وہ والے لانا، ان میں کھانا دینا۔ تو حضرت نے فرمایا ایک ہی جملے میں دونوں حج اڑا دیے، ایک ہی جملے میں ایک ایک کر کے تو ضائع کرتا، تو نے ایک ہی تیر سے دو شکار کر دیے۔ اب بتانا یہ تھا کہ حضرت صاحب میں پہلا حج نہیں کر کے آیا، میں پہلے بھی کیتے ہیں، یہ بھی گنتے رہتے ہیں نا ہم لوگ، پھر کوشش کرتے ہیں دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ میں اتنی بار گیا ہوں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا، آپ نے کیے وہ ہوا میں خود ہی اڑا دیے، ضائع بھی کر دیے، پتہ بھی نہ چلا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال حب تو سلب ہو گئے، تمہیں خبر تو حاجی بنا رہا۔ پھر ایک اور مکالمہ کشف المحجوب میں ایک حاجی کا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا، وہ جس نے نہیں پڑھا اسے حج کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، چاہے اس نے حج کیا یا نہیں کیا، جب تک وہ مکالمہ نہ پڑھ لے حج کی روح سے سمجھ نہیں آتی۔ وہ انشاءاللہ میں آگے کبھی آپ کو موقع ملے گا تو سناؤں گا، تاکہ آپ تک پہنچ جائے، جنہیں حج نصیب ہوا انہیں بھی اور جنہیں نہیں ہوا انہیں بھی، کہ آپ حج کی برکات، ثمرات اور فیوزات بغیر حج کیے بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حاجی وہاں گیا ہی نہیں اور اس کے صدقے باقیوں کا حج قبول ہو رہا، وہ گیا ہی نہیں وہاں
ایسے بھی ہیں، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کا حج رزق اور خطرے پہ ہے، تو اس ایک بصرے کے درویش کے صدقے رب نے باقیوں کا حج بھی قبول فرمایا۔ تو پہلے اس کی اصل کو سمجھ لیں، روح کو۔ حج یہ نہیں ہے کہ بچے ویا لئیے پھر حج کریں گے، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ ذمہ داریاں نبھا لیں، نہیں، حج یہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جب آپ کے پاس اسباب آ گئے، ذرائع آ گئے، آپ کے پاس مالی وسعت آ گئی، اب آپ پہ حج فرض ہو گیا، اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں۔ اس کے لیے ترمذی شریف میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سن لیجئے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلتا تبلغہ الی بیت اللہ تعالی، جس شخص کے پاس اتنی مالی وسعت و گنجائش ہوئی، سواری ہوئی، مال ہوا کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچ جائے، ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا والعیاذ باللہ۔ فرمایا پھر بھی اس نے حج نہ کیا تو اب ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، چاہے وہ یہودی مر جائے چاہے وہ نصرانی مر جائے۔ اور یہی تفسیر ہے اس آیت کے آخری الفاظ کی، وَمَنْ كَفَرَ، یہ بات کہہ دی، یہ حکم دے دیا، حج فرض کر دیا، پھر جس نے کفر کیا، کفر بھی کئی طرح کا ہے نا، وَمَنْ كَفَرَ، کلمہ پڑھا ہوا ہے، حاجی نمازی ہے، لیکن انکار کر دیا اس بات کا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، حج نہ کرو، اس کی جگہ پہ یہ کر دو، اس کی جگہ پہ یہ کر دو، حج ضروری نہیں، یا اس کا سرے سے انکار کر دیا یا عملی طور پہ، زبان سے تو انکار نہ کیا لیکن عملاً انکار کرتا رہا کہ کوئی نہیں پھر کر لیں گے، کوئی نہیں اگلے سال، پھر کوئی بات نہیں، بچے بڑے ہو جائیں گے پھر کر لیں گے، یعنی ٹالتا رہا، ڈیلے کرتا رہا، تو فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب وہ جیسے بھی انکار کرے، اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے، اللہ تو غنی عن العالمین ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی حاجی کے حج کی، کسی نمازی کے نماز کی، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے سارے عالمین سے اور سارے جہانوں سے۔ اس لیے حج جس پہ فرض ہو گیا، اب وہ سب سے پہلے حج کرے گا، پھر باقی سارے کام کرے گا۔ اور دوسری بات یہ مشاہدے سے ثابت ہے، جو وہاں پہ ہم نے دیکھی ہے بارہا، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، کہ جو بزرگ لوگ جاتے ہیں انہیں کتنی مشکل ہوتی ہے بھلے وقتوں میں۔ اب تو جو حال ہے، اب جوان بھی کھپ جاتے ہیں، اب جو وہاں انتظامی معاملات ہیں، تعمیرات ہیں، توسیعات ہیں، کیا کیا کچھ ہے، رستہ بھی یاد نہیں رہتا کدھر سے گئے تو کدھر آئے۔ پہلے تو آپ جس دروازے سے باہر چلے جائیں، جس سے مرضی اندر آ جائیں باہر آ جائیں، اب تو آپ مطلب فکس ہے کہ آپ نے ادھر سے جانا ہے، یوں جانا ہے اور اسی طرح باہر نکل جانا ہے۔ پابندیاں ہیں، ہر شخص طواف نہیں کر سکتا احرام کے سوا، انتظامی معاملات ہیں وہاں کے جو اب پہلے سے بہت زیادہ پھیل چکے، بڑھ چکے، وسعت آ گئی، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، تو اب تو میں نے دیکھا ہے اچھے بلوں کے سانس کھولے ہوتے ہیں جوانوں کے، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بزرگ لوگ ہیں۔ اس لیے بھی اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں آپ جا کے بھی اس قابل نہیں رہیں گے کہ مناسک کی صحیح ادا کر سکیں۔ پھر دوسری روایت میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر کسی ظاہری شرعی عذر کے اور کسی ایسی رکاوٹ کے کہ حج پہ جانا ممکن نہ ہو، یا تو سفری طور پہ یا انتظامی طور پہ یا حالات کے طور پہ کوئی اضطراری حالت، سوائے اس کے جس شخص نے حج نہیں کیا بغیر صحیح شرعی عذر کے، فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانًا، العیاذ باللہ عز وجل، پھر وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، اس کی مرضی ہے۔
ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ہمارا دین جو ہے اس کے 8 اجزاء ہیں، 8 اجزاء ہیں۔ اس میں سے فرمایا اسلام، ایمان، کلمہ ایک حصہ ہے، والصلاۃ صحم، نماز، والزکوٰۃ، والصوم صحم، روزہ، وحج البیت صحم، بیت اللہ شریف کا حج، والامر بالمعروف صحم، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ آپ تماشائی بن کے دیکھتے رہیں اور کہیں جی میں حاجی نمازی ہوں، اور اللہ کے تعلق اور اس کے رسول کے تعلق کی غیرت آپ کے اندر نہ ہو، اور آپ کسی کو نیکی کا حکم نہ دیں، تو پھر آپ اسلام کے اس حصے سے محروم ہیں۔ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَحْمٌ، نیکی کا حکم دینا اور ہے اور برائی سے روکنا، یہ 2 جز ہیں۔ یہ بھی 7واں جز ہے اسلام کا۔ کہ آپ بتائیں کہ بھائی ننگے سر نماز نہیں پڑھنی، ٹوپی پانی ہے۔ اگر آپ کو یہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو ابھی آپ نے نماز پڑھی کوئی نہیں، نہ آپ مسجد میں آئے کبھی، کیونکہ گھر والے سے اگر تعلق ہوگا تو گھر کی غیرت جاگے گی نا۔ کیا خیال ہے جی؟ یار کوئی میرا گیٹ توڑ رہا اور میرے کسی ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا مجھ سے، میرے گھر سے یہ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ تو اللہ سے تعلق ہوگا تو وہ تعلق کی غیرت بتائے گی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو یار، ایسے نہ۔ اور تعلق میاں شیر محمد شرک پوری جیسا ہوگا تو وہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دے گا کہ چل پا۔ اب آگے تعلق کے پھر مدار جو مراتب ہیں کہ تو میرے آقا کی سنت پہ عمل ہی نہیں کر رہا تو میری مسجد میں نہ اور کسی مسجد میں۔ وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے پہلی صف میں، بغیر داڑھی کے، بغیر امامے کے بندے کو آج بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے شرط پر۔ تو یہ تعلق ہے، یہ تعلق بتائے گا کہ آپ نے ٹوپی پہننی ہے یا ننگے سر پڑھنا ہے یا یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہننی ہے جو آپ اپنے ورکشاپ میں بھی نہیں پہن سکتے۔ جی یہ توہین نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح مسلمانوں۔ چھوٹے سے ناظم کونسلر کے دفتر کے آداب ہیں تو رب العالمین کی بارگاہ کا کوئی ادب نہیں؟ یہ اب تو ریسرچ آ گئی ہے، جعلی والی ٹوپی پوپ ویٹیکن کے پوپ کی ٹوپی ہے جو چائنا نے بنا کے سستی تمہیں دے دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اتنی سستی ہو گئی کہ انہوں نے کہا پلاسٹک کی بناؤ، اسے دھونا بھی پڑتا ہے، سنبھالنا بھی پڑتا ہے، پھر پھٹ بھی جاتی جعلی والی ٹوپی۔ تو مسلمانوں ہوش میں آؤ، من تشبہ بقوم فہو منہم، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ مسجد میں اسلام نافذ کر لو اور اپنے ممبر پہ دین لے آؤ، تمہارے تخت پہ دین آ جائے گا۔ تم نہیں لانا ہے نا، یہ اب اس 4 دیواری میں ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی امریکہ یا اس کا ایجنٹ تو نہیں یہاں ہمیں روکنے والا۔ جی کر سکتے ہیں کہ نہیں پورا؟ کم از کم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمعہ اور نماز کے جو احکام و آداب بتائے ان کو تو اپنا لو یار۔ اور اقبال نے کہا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، جو کام کرنے آیا وہ تو پورا کر کے جا۔ جب وہ والی ایک نماز جس دن تم نے پڑھ لی تو پھر قرآن
اس پہ شاہد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جس دن وہ نماز جو اللہ کے حج اللہ کے خلیل نے کر کے دکھایا ہے اور نماز اللہ کے حبیب نے پڑھ کے دکھائی، جس دن وہ پڑھ لی اس دن یہ نماز تمہیں برائی سے گیٹ سے نکلتے ہی نہ روکے تو پھر مجھے آ کر پوچھنا اور پکڑنا. وآخر دعوانا